اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے حوالے سے بہت اہم معلومات دیکھیں گے، جو کہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، سیکھتے ہیں تو چند ایک سوالات ہیں جو ہماری ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا نارمل سا ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کی تقسیم کس نے اور کب کی؟ پاروں کے نام، پاروں کی تقسیم میں مسئلہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے نہیں اس میں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے۔ قرآن کی تقسیم، آیات 6236 صورتیں 114 رکوع 558 منزلیں 7۔ پاروں کی تقسیم، قرآن کی ایک تقسیم پاروں کی شکل میں ہے۔ پورے قرآن کو 30 برابر پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ماہ میں قرآن کو مکمل تلاوت کرنے کے لیے 30 پاروں جز کی تقسیم کی گئی ہے۔ پارہ، جز، فارسی زبان۔ پارہ کا لفظ مطلب ٹکرایا حصہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں پارے کو جز کہتے ہیں۔ سپارہ، اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے پارہ کہتے ہیں، سپارہ کیوں؟ تو یہ فارسی زبان کا الفاظ ہے سپارہ، فارسی زبان کا لفظ ہے، سین کو اور یا کو ایڈ کیا گیا ہے، سپارہ۔ سی کا معنی 30، پارہ کا معنی 30۔ سپارہ اسلامی اصطلاح میں یہ قرآن مجید کے 30 برابر حصوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاروں کی تقسیم کب اور کیوں؟ پاروں کی یہ تقسیم اسلام کا حکم نہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور نہ ہی یہ تقسیم صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ یہ بعد کے مسلمان نے قرآن کے نسخوں کو پڑھنے، مساجد میں لوگوں کے لیے رکھنے اور دیگر سہولیات کی خاطر کیا، جس کا کوئی اصول نہیں تھا، یعنی پابندی نہیں تھی۔ یہ ایک اجتہادی عمل ہے جس پر مسلمان مستحب عمل ہے، سب مسلمانوں کا مستحب عمل ہے، یعنی اچھا عمل ہے یہ۔ پاروں کی تقسیم کا مسئلہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمان کا جوش ایمان کم ہوا اور لوگوں نے معمول بنانا چاہا کہ یہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیں، تب ان کو ضرورت پیش آئی کہ ان کو 30 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کتنا ویسے خوبصورت سا ایک صورتحال ہے کہ انہوں نے کتنا باصلاحیت ہو کے سوچا اور اس کو حصے بنا دیے۔ بہرحال اس تقسیم میں کوئی خاص حکمت نظر نہیں آتی، اور نہ اس میں مضمون کے تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ مضمون ہے تو اس کو یہاں تک کمپلیٹ کیا جائے۔ اس تقسیم میں جا بجا صورتوں کی فصلیں ٹوٹتی نظر آتی ہیں۔ کئی مقامات پر کسی صورت کی چند آیات ایک پارے میں ہے، باقی اگلے پارے میں، جیسے سورۃ ہود کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے، جبکہ باقی پوری سورت 12ویں پارے میں ہے۔ سورۃ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی 14ویں پارے میں ہے۔ اسی طریقے سے صرف اس کے حصے الگ کیے گئے ہیں، نہ کہ اس کا خیال رکھا گیا کہ پوری صورت کو الگ ایک ہی پارے میں کمپلیٹ کیا جائے۔ جی، ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی فصلیں، مطلب کہ اس کے جو حصے ہیں اس کو توڑا گیا ہے، ایک برابر ایکول رکھا گیا ہے۔
صورتیں جو بڑی تھیں ان کا کچھ حصہ ایک پارے میں، کچھ حصہ دوسرے پارے میں آ گیا، لیکن حوالہ دینے کا پارے کا حوالہ نہیں دیا گیا، بلکہ صورت کا نام یا عدد اور آیت کا عدد ہی حوالہ جات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاروں کے نام، جیسے پاروں کی پہچان کے لیے بتایا گیا کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا ہے۔ پھر اس کے نام کی پہچان کے لیے الف لام میم سایقول تلک الرسول لن تنالوا البر، اس طریقے سے اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے۔ رکوع کی تقسیم، نماز کی ایک رکعت میں تلاوت کی آسانی کے لیے رکوع رکھ دیے گئے۔ دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے کہ تلاوت کرنی ہے تو میں نے ایک رکوع کی کرنی ہے یا 2 رکوع کی کرنی ہے یا 4 رکوع کی۔ منزل کی تقسیم، ایک ہفتے میں مکمل قرآن کی تلاوت کی جائے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لیے منزل کی تقسیم کی گئی۔ پاروں کی تقسیم، ایک مہینے میں مکمل قرآن کی تلاوت بآسانی کر لی جائے، روزانہ کا ایک پارہ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے پاروں کی ترتیب، رکوع کسے کہتے ہیں، رکوع کس نے ترتیب دی ہے، قرآن کی منزل، قرآن 7 منازل کی حکمت، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن سیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی چند دی پوائنٹ باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے شیئر کی گئی ہیں۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور آگے بھی صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں مزید برکات عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔